आदाब। किताबें बोलती हैं कि सिलसिले में एक और किताब के तारुफ के साथ आपका मेज़बान रज़ा सदीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज की किताब एक नावल है, ताऊस फ़कत रंग, जिसकी खालिक हैं मारूफ लिखारी नीलम अहमद बशीर। ताऊस फ़कत रंग। नीलम अहमद बशीर की अब तक 10 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें उर्दू अफसानों की 6, एक पंजाबी अफसानों की किताब, 2 सफ़रनामे और एक नावल जिसका तारुफ हम आज आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अपनी कहानीकारी के बारे में नीलम अहमद बशीर कहती हैं, ज़िंदगी के साथ ही कहानी का भी जन्म हो जाता है। मेरे अंदर भी अज़ल से ही कहानी और ज़िंदगी साथ साथ धड़कती और भड़कती रहती हैं। जो कुछ बीता, देखा, झीला, बरता और महसूस किया, नावल में कह देने की कोशिश की है। ये गुज़रे हुए अहद की नफ्सियाती, सकाफ़ती और समाजी सूरत हाल की रूदाद है। ये आज की कहानी है। नीलम अहमद बशीर एम.ए. नफ्सियात हैं। उन्होंने 2 सकाफ़तों के दरमियान पैदा होने वाले नफ्सियाती मसाइल से कहानी को जन्म दिया है। किसी कहानी के मुकाम का तयन करने के लिए देखना होगा कि नावल निगार ने कितने जानदार किरदार तख्लीक किए हैं और इन किरदारों का मुहावरा कैसा दिखाई देता है। किरदारों के इस्तेमाल से बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि कहानी की उठान कैसी है। कहानी में जो फ़लसफ़ा बयान किया गया है उसकी भी बड़ी अहमियत होती है। इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी अहम होती है और वो है मंजर निगारी। नीलम अहमद बशीर ने बहुत जानदार किरदार तख्लीक किए हैं अपने नावल में। इसके अलावा मंजर कशी बहुत खूबसूरत है। मैंने ये नावल एक नशिस्त में ख़त्म किया है। ये 296 सफ़े का नावल मैंने एक नशिस्त में ख़त्म किया है। किसी नावल के मुकाम का तयन करने के लिए देखना होगा कि नावल निगार ने कितने जानदार किरदार तख्लीक किए हैं और इन किरदारों का मुहावरा कैसा दिखाई देता है। किरदारों के इस्तेमाल से बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि कहानी की उठान कैसी है। कहानी में जो फ़लसफ़ा बयान किया गया है उसकी भी बड़ी अहमियत होती है। इसके अलावा जो चौथी चीज़ जिसका जायज़ा लिया जाना चाहिए वो है नावल की मंजर निगारी। नीलम अहमद बशीर ने बहुत जानदार किरदार तख्लीक किए हैं अपने नावल में। उनका मंजरनामा भी बहुत खूबसूरत है। बहुत कम्पैक्ट किस्म की उनकी कहानी नवीसी है। दिलचस्पी का ये आलम था कि मैं इसे ख़त्म किए बगैर नहीं रह सका। इसमें एक किरदार है मुराद, उसकी बहन है, उसकी माँ है सजीला और उसका बाप आकिल बेग। शमा है जो उसकी बीवी है, जो बाद में उसके साथ नहीं रहती नावल के चलते चलते। डिलाइला है किरदार जो बहुत जानदार किरदार है लेकिन इवल किरदार है। उसकी माँ है। एक और फैमिली है इस नावल के अंदर, मिस्टर एंड मिसेस चेन की, जिनके साथ उनकी एक बेटी रहती है। नावल की कहानी 3 अहम किरदारों, जैसा कि मैंने कहा, एक शीरी है, एक डिलाइला है और एक मुराद है, इस पर खड़ी है। ये तीनों अपने ख़ानदानों की वजह से नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं। नीलम अहमद बशीर उनके नफ्सियाती मसाइल को बड़े एहसन तरीके से पेश करती हैं। मुराद वुमनाइज़र है, औरत के बगैर नहीं रह सकता। डिलाइला मर्द के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। जिन्स दोनों की नफ्सियाती कमज़ोरी है और ये कमज़ोरी बहुत से और नफ्सियाती, कानूनी और समाजी कमज़ोरियों को जन्म देती है। नावल के शुरू में जब डिलाइला की मुराद से मुलाकात होती है तो वो उसकी जवानी और वजाहत के सहर में आ जाती है, लेकिन उसके साथ ही उसे ये जानकर बहुत दुख होता है कि मुराद की शमा से शादी हो चुकी होती है। चुनाचे वो उसके एक दोस्त असफंद के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, जो उसके दफ्तर में ही उसके साथ काम करता है। ये डिलाइला भी वहीं काम कर रही होती है अकाउंटेंट की हैसियत से। उसे डिलाइला को ये जानकर भी परेशानी होती है कि असफंद की
پاکستان میں ایک منگیتر ہے جسے وہ ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ کچھ عرصے بعد جب ڈلائلہ کی مراد سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اور وہ اس سے دوبارہ محبت کی پینگیں بڑھانا چاہتی ہے تو اسے یہ جان کر حیرانی اور پریشانی ہوتی ہے کہ مراد شیری کے عشق میں گرفتار ہے۔ یہ دوسری فیملی کا کریکٹر ہے جہاں یہ کسی وجہ سے جا کر رہتا ہے اور وہاں پر یہ شیریں کے ساتھ اس کے ساتھ ملوث ہو جاتا ہے۔ ڈلائلہ کے دل کی محبت کی لو آہستہ آہستہ حسد کا شعلہ بن جاتی ہے۔ ڈلائلہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جو ہے ایک ایول کریکٹر ہے، یہ ڈرگز لینے کی عادی ہے جس سے اس کی شخصیت مسخ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سیکس ابھارنے والی ڈرگز جو ہے وہ لیتی ہے اور اس کے بعد یہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتی ہے، جس سے اس کا مزاج کبھی گرم ہوتا ہے اور کبھی سرد۔ کبھی وہ محبت کی دیوی بن جاتی ہے، کبھی نفرت کی چڑیل۔ ڈلائلہ کا دل حاسد کے دل کی طرح ایک چھلنی بن جاتا ہے جس میں کتنی بھی محبت ڈالی جائے اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ نیلم احمد بشیر نے کرداروں کی نفسیات کے ساتھ ساتھ مراد، شیریں اور ڈلائلہ کے خاندان کی نفسیات کو بھی طریقے احسن پیش کیا ہے، خاص طور پر روایتی ماؤں کی نفسیات کو جو اپنے نفسیاتی مسائل کا حل مذہب، گنڈا، تعویذ، دعاؤں اور عبادات میں تلاش کرتی ہیں، چاہے ان دعاؤں کا تعلق اسلام سے ہو یا عیسائیت سے۔ نیلم احمد بشیر نے اپنے ناول میں سوشل میڈیا، فیس بک اور انٹرنیٹ کی نفسیات کو بھی اپنی گرفت میں لیا ہے۔ انہوں نے سائبر ہراسمنٹ اور کرائمز کے رازوں کو بڑی خوبصورتی سے اپنے ناول کا حصہ بنایا ہے۔ ہم نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو ہندوستان کے ایک قلمکار کے ناول مرگ امبو میں بھی سائبر کرائم کے ریفرنس سے جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو ناول کا تجزیہ پیش کیا تھا۔ یہ بھی ان خاندانوں کے درمیان ان کی منفی جو اثرات ہیں ان کا بڑی خوبی سے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ نیلم احمد بشیر نے اس کے ذریعے ہمیں آئینہ دکھایا ہے کہ کس طرح ڈلائلہ جیسا ایک مریضانہ ذہن معصوم لوگوں کی زندگی کو جیتے جی جہنم بنا سکتا ہے۔ اس میں وہ ان خاندانوں کے درمیان سائبر نیٹ کے ذریعے، ان کے ہیکنگ کے ذریعے جو ہے وہ بہت سارے مسائل کریٹ کر دیتی ہے۔ نیلم احمد بشیر کہانی لکھنے کے کرافٹ کو جانتی ہیں، وہ کرداروں کی، پلاٹ کی اور ماحول کی نفسیات سے بخوبی واقف ہیں۔ وہ کہانی میں سسپینس کی اہمیت سے بھی باخبر ہیں، اس لیے ناول قاری کو پہلے صفحے سے آخری صفحے تک جکڑے رکھتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں نے ناول شروع کیا، میں اس کو وقفے سے پڑھنا چاہتا تھا، تھوڑا صفحات کے لحاظ سے، لیکن ناول کے سحر نے مجھے اس طرح جکڑا کہ میں اسے ختم کیے بغیر نہیں اٹھ سکا۔ نیلم احمد بشیر زندگی کے رازوں سے بھی باخبر ہیں اور فن کے رازوں سے بھی بخوبی جانتی ہیں۔ نیلم کو لکھتے ہوئے حقیقی زندگی کے کسی سراب یا روحانی طلسم قدح کی ضرورت نہیں، نہ ہی وہ کسی سہاروں کی ضرورت محسوس کرتی ہیں۔ اس کے لیے حقیقت کا فریب ہی اس قدر جاذب نظر ہے کہ وہ کسی اور سمت نہیں دیکھتی۔ وہ اس چکا چوند روشنی میں بھی پوری تازگی، بشاشت کے ساتھ لہجے کی سلاست و فصاحت کو لے کر آگے بڑھتی ہیں، جو بنیادی اور ٹھوس زندہ حقیقتوں کی عکاس بن جاتی ہے۔ یہ تو اس کا ایک تعارف تھا طاؤس فقط رنگ کا۔ یہ اس ناول کے اندر اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو اسے ختم کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ نیلم احمد بشیر کی کہانیاں تو پہلے بھی آپ نے پڑھی ہوں گی، افسانے آپ نے ان کے پڑھے ہوں گے۔ میں نے بھی ان کے جگنوں کے قافلے پر ایک
اپنا بولتا کالم رضا صدیقی کا بولتا کالم کیا تھا، لیکن ناول کی کرافٹ جو ہے یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور نیلم احمد بشیر اس کرافٹ سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ کتاب 296 صفحے پر مشتمل ہے۔ اس کی قیمت 795 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اسے سنگ میل پبلیکیشنز نے شائع کیا ہے۔ آپ ان کا پتہ لکھ لیجئے اس کتاب کے ناشر کا۔ سنگ میل پبلیکیشنز 26 شاہراہ پاکستان، جو پہلے لور مال کہلاتا تھا۔ سنگ میل پبلیکیشن 26 شاہراہ پاکستان، لور مال، لاہور۔ ان کا فون نمبر ہے 92 پاکستان کا کوڈ، 42 لاہور کا کوڈ، 37220122۔ ان کا دوسرا نمبر ہے 92 پاکستان کا کوڈ، 442 لاہور کا کوڈ، 37228143 ان کا فون نمبر۔ تو یہ ہے ایک نیا ناول، ایک نئی کتاب جو ہم نے جس کا تعارف آپ کے لیے پیش کیا۔ نیلم احمد بشیر اچھی کہانی کہتی ہیں۔ ناول میں انہوں نے کہانی کو اس طرح کرداروں میں جکڑا ہوا ہے کہ آپ پڑھیں گے تو اسے ختم کیے بغیر، ایک نشست میں ختم کیے بغیر نہیں اٹھیں گے۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب پڑھیے، کتاب کلچر کو فروغ دیجیے۔ کتاب سے بہتر کوئی دوست نہیں۔ دوستوں کو کتاب تحفے میں دیجیے، اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں۔ اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔